السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام زین العابدین ہے اور آج جو ہمارا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا ٹاپک ہے نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ پاکستان افیئرس میں اور انڈو پاکستان میں بہت بڑی اہمیت کا حائل رکھتا ہے. اس سے پہلے ہم نے خلافت موومنٹ پڑھا تھا اور خلافت موومنٹ کے بعد امیڈیٹ جو بہت بڑا میجر ایونٹ ہے پاکستان افیئرس میں اور انڈین پاکستان ہسٹری میں، وہ ہے نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ جو ہے کہ 1928 میں ہوئی تھی. یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں اس پہ شارٹ نوٹس بھی آتے ہیں، اس پہ کوشچنس بھی آتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ کیا ہے اور کس طرح سے ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن. Under the Act of 1919, new reforms were to be introduced in India by the British government after every 10 years. For this purpose, Simon Commission was sent to India in 1927. اب جو 1919 ایکٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ انڈیا میں ہر 10 سال کے بعد جو ہے کہ ایکٹ یا انٹروڈیوس کرائی جائیں گے، ریفارمز انٹروڈیوس کرائے جائیں گے. اور اسی پرپز کے لیے 1919 کی جو ایکٹ تھا اس کی پرپز کے لیے ہی 1927 میں جو ہے کہ سیمن کمیشن بھیجا گیا تھا. موسٹ آف دا انڈین پولیٹیکل پارٹیز decided to boycott the Simon Commission on the plea that it lacked representation. اب بہت سی انڈین پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے کہ اس سیمن کمیشن کی مخالفت کی تھی، سیمن کمیشن کے خلاف گئے تھے، اس میں بائیکاٹ کیا تھا. The British decided to throw the ball in the court of Indian politicians. اب برٹش نے جو ہے کہ اس فیصلہ کیا تھا کہ انڈین پولیٹیشنز کو ہی کسی طرح سے اس میں لے کے آنا ہے. لارڈ برکن ہیڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈین افیئرس challenge the Indians if they have any political capability and competency then they should form a unanimous constitution and present it to us and we will implement. اب جو لارڈ برکن ہیڈ تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ افیئرس، انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل اہلیت اور قابلیت ہے تو وہ ایک یونانیمس کانسٹیٹیوشن لے کے آئیں، ہمارے سامنے لائیں اور ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے. Indian political parties accepted the challenge and called all parties conference at Delhi in January 1928. اب پولیٹیکل پارٹیز نے یہ چیلنج قبول کیا اور 1928 دہلی میں ایک آل پارٹیز اے پی سی بلائی. The conference was attended by around 100 delegates from all the important parties including Indian National Congress, All India Muslim League, National Liberal Federation, Hindu Mahasabha, Central Sikh League etc. اب جو ہے کہ 100 سے زیادہ جو ہے کہ ڈیلیگیٹس نے اس میں شمولیت کی اور آلموسٹ ساری جو ہے کہ اہم پارٹیز تھیں، پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی بڑی تھی، انڈین نیشنل کانگریس تھی، مسلم لیگ تھی، نیشنل لبریشن تھی اور ساری جو ہے کہ سکھ لیگ تھی، ساری نے اس میں شمولیت کی. The conference failed to reach a conclusion on the issue of the rights of minorities. اب جو minorities کے ایشو تھا اس پہ کانفرنس کوئی بنا نتیجے ہی ختم ہو گئی. The second round of all parties conference was held in March the same year. اور اسی سال مارچ میں جو ہے کہ 1928 میں دوسرا اس کا فیز ہوا. Two sub-committees were formed but the end result was not different from this first session. اب پہلے کی طرح جو دو سب کمیٹیز بنائی گئی تھی وہ پھر سے ناکام ہوئی کسی فائنل کنکلوژن پہ. It was during the third session of all parties conference held at Bombay in May 1928 that a 7-member committee under chairmanship of Motilal Nehru to determine the basic features of future constitution of India. اب جو ہے کہ اس کے بعد تھرڈ فیز میں جب یہ گئے تو اس میں 7 ممبر کمیشن بنائی گئی تھی موتی لال نہرو کے چیئرمین پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن انڈیا کا فیوچر کا بنائیں گے. اور فارمیشن آف کمیٹی. اب کمیٹی میں جو لوگ تھے اس کمیٹی میں کوئی بھی آل انڈیا مسلم لیگ سے نہیں تھا، آل انڈیا مسلم لیگ سے کوئی بھی نہیں تھا. There were 9 members in the committee including 2 Muslims members. اب جو چیئرمین تھے وہ تھے موتی لال نہرو، ان کے بیٹے تھے جواہر لال نہرو، اس کے بعد سر تیج بہادر سپرو، جی آر جیکر، این اے جوشی
اور اس کے بعد جو ہے کہ سر علی امام اور شعیب علی، یہ جو ہے کہ اس میں ممبرز تھے. امپورٹنٹ پوائنٹس آف نہرو رپورٹ. اب نہرو رپورٹ کی جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. انڈیا شوڈ بی گیون دا اسٹیٹس آف اے ڈومیننٹ ود پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اب انڈیا میں پارلیمنٹری فارم کی ڈومیننٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے. ریزیڈری پاور شوڈ بی ویسٹڈ ان دا سینٹر. اب جو زیادہ طاقت ہو وہ سینٹر کے پاس ہو، پاور سینٹر کے پاس ہو. دیر شوڈ نو سیپریٹ الیکٹوریٹس فار مینارٹیز. اب مینارٹیز کے لیے جو کوئی سیپریٹ الیکٹوریٹس ہو رہے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے. اس رپورٹ نے یہ کہا، نہرو رپورٹ نے. Separate electorate should be replaced by the joint electorate with the reservation of seats for minorities in proportion of their population. اب جو پاپولیشن کے حساب سے ہی ان کی جو ہے کہ ریزرو سیٹس رکھی جائیں مینارٹی کی، اور جو ہے کہ سیپریٹ جو الیکٹوریٹ ہوتا تھا اس کی جگہ پہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے. The Muslims could enjoy 1/4 representation in the central legislature. اب مسلمس 1/4 لیجسلیشن میں جو ہے کہ ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے انہیں. مسلم ڈیمانڈ فار سیپریشن آف سندھ فرام بمبئی اینڈ NWFP اسٹیٹس ایکول ٹو ادر پروونسز واز ایگریڈ. اب جو سندھ کی ڈیمانڈ، مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے اور NWF کو جو ہے کہ پروونسز کا درجہ دیا جائے، وہ تسلیم کیا گیا. اٹ سجیسٹڈ دا سرٹن آف نیو کانکراس اسپیکنگ پروونسز ان ساؤتھ انڈیا. کنٹینیو کرتے ہیں. It tried to show by detailed examination of the distribution of Muslim population in the various districts, Punjab and Bengal, that Muslims without reservation of seats could certainly accept to have elected majority at last in proportion of their numbers in the provinces. اب جو مسلمان تھے ان کو اس میں پنجاب میں اور بنگال میں سیٹس ریزرویشن کے بغیر بھی مل سکتی تھی الیکٹڈ میجورٹی کے حساب سے. ہندی وڈ بی دا آفیشیل لینگویج. اب ہندی جو ہے کہ آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے. دا سینٹرل گورنمنٹ وڈ کمپرائز آف پرائم منسٹر along with other 6 ministers appointed by گورنر جنرل. اب جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ جو ہے کہ پرائم منسٹر اور 6 منسٹرز کیبنٹ ہو اس کی، جو گورنر جنرل جن کو اپوائنٹ کرے گا. اوبیسلی ایک رپورٹ آئی تھی تو اس رپورٹ کا ریئیکشن ہوتا. اب نہرو رپورٹ کا جو ریئیکشن تھا وہ تھوڑا سا ہارش تھا. نہرو رپورٹ جو تھی کہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے ایک بٹرنس کی رپورٹ تھی. The Nehru report projected the Hindu leadership mentality allied at the digestion of Muslim nation under the cover of one nation in the India-Pakistan subcontinent. Since the report was totally against the Muslims, therefore Muslim League and other Muslim parties of the country rejected it. جو مسلمانوں کے خلاف تھی یہ رپورٹ، اور مسلمانوں نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ایز اے ینگ مین، قائد اعظم نے کہا، ایز اے ینگ مین ہی ہیڈ بین اے کین آنر آف گرے ہاؤنڈس بٹ ہی ہیڈ نیور گرے ہاؤنڈ ڈیل وتھ ہیئر ایز ہندو پرپوز ٹو ڈیل وتھ مسلمس. ہندوز کو اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ایسا قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. قائد اعظم نے اس میں کچھ امینڈمنٹس تھی. وہ کون کون سی تھی؟ ان آل پارٹی نیشنل کانفرنس واز ہیلڈ ان کولکتہ ان ڈسمبر 1928 ٹو کنسیڈر دا نہرو رپورٹ. قائد اعظم پرپوزڈ امینڈمنٹس ٹو نہرو رپورٹ. اب سب سے پہلے جو رپورٹ تھی وہ تھی 1/3 ریپرزنٹیشن فار مسلمس ان سینٹرل لیجسلیچر. اب 1/3 سے 1/4 سے 1/3 ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے سینٹر میں جو ہے کہ ریپرزنٹیشن. مسلم ریپرزنٹیشن ان بنگال اینڈ پنجاب پروونسز آن دا بیسس آف پاپولیشن. اب جو بنگال اور پنجاب میں ہے وہ آن دا بیسس آف پاپولیشن ہونا چاہیے. All the amendments proposed by قائد اعظم when put to vote were rejected by the Hindu majority. اب جو قائد اعظم کی جو
امینڈمنٹس تھی وہ ساری کی ساری ہندو میجورٹی نے ریجیکٹ کی تھی. Powers to be residuary power be given to the provinces instead of central government. اب جو میجر پاور ہے وہ پاور جو ہے کہ سینٹر کی بجائے پروونسز کو دی جائے. جو نہرو رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سینٹر کو پاورفل کیا جائے, پاور دیا جائے, یہاں بھی یہ کہا گیا کہ پروونسز کو پاورفل کیا جائے, آٹونومس طاقت دی جائے اور سینٹر کو کچھ کم دیا جائے پاور. یہ قائد اعظم کی 3 امینڈمنٹس تھی اس میں. Conclusion. The suggestion of Nehru report were evident of Hindu enmity of Muslims and were in contrast with the constitutional status and rights of Muslims. اب جو یہ نہرو رپورٹ تھی یہ تو بظاہر ہندوز کی ایک انمیٹی, ایک بائسنس, پارشلٹی کا دکھاوا دے رہی تھی, کیونکہ اس میں ساری فیور ہندوز کو ملی ہوئی تھی, مسلمز کو کوئی اسٹیٹس, کوئی رائٹ, کوئی چیز کانسٹیٹیوشنلی نہیں مل رہی تھی. ان دس رپورٹ ہندوز کمپلیٹلی ریناؤنس دا ٹرمز آف لکھنؤ پیکٹ. اب اس رپورٹ کے تھرو ہندوز نے جو لکھنؤ پیکٹ کیا تھا اس لکھنؤ پیکٹ کو بھی ہندوز نے کئی ہے کسی حد تک جو ہے کہ ڈس آن کر دیا, اس سے بھی وہ دور چل گئے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نہرو رپورٹ پہ. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.